الحمد لله الحمد لله وكفى وسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. صلاة تكون للنجاة وسيلة ولعلو الدرجات كفيلة. صلاة تحل بها العقد وتفرج بها الكرب. صلاة تكون لك رضاء ولحقه أداء. فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. قال تعالى في مقام آخر: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أنا آخر الأنبياء وأنتم آخر الأمم. أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. إن القياري حسبا يوما إلى أرض الحرم. إن القياري حسبا يوما إلى أرض الحرم. بلغ سلامي روضة فيها النبي المحترم. ما إن مدحت محمدا بمقالتي لكن مدحت مقالتي بمحمدي. ولكل نبي في الأنام فضيلة جملتها مجموعة لمحمد. ما إن رأيت ولا سمعت بمثله ما مثله في الناس بمثل محمد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد
وَأَصْحَابِ مُحَمَّدٍ وَأَزْوَاجِ مُحَمَّدٍ وَبَارِكْ وَسَلِّمْ۔ تمام حضرات محبت و ذوق نال درود پاک پڑھ لو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات اللہ تبارک و تعالیٰ دی بے انتہا حمد و توصیف، سرور کائنات مفر موجودات رحمت للعالمین مراد للمشتاقین امام الانبیاء والمرسلین حبیب کبریاء احمد مصطفیٰ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وعلا آلہ وصحابہ وسلم دی ذات بابرکات پہ تحفہ درود و سلام پڑھ لو تمام حضرات محبت و ذوق نال بآواز بلند اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلا آل سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم پڑھنے اور بھیجنے دے بعد جناب صدر گرامی قادر محترم بزرگوں مکرم نوجوان ساتھیوں قابل صد تعظیم و صد اکرام میری محترمہ موقرہ اور مؤدبہ اسلامی مائی اور بہنوں، اس تو قبل کہ میں چند ضروری معروضات گزارش کر رہا دل دی گہرائی دے نال دعا منگدا اللہ عالم اسلام دی حفاظت فرماون، آمین۔ اللہ میاں وطن عزیز پاکستان دی حفاظت فرماون، آمین۔ اللہ سر ملکوں داخلی خارجی فتنے کو محفوظ فرماون، آمین۔ اللہ میاں وطن کو امن سلامتی و استحکام نصیب فرماون، آمین۔ حاضرین مکرم، اے ماہ مبارک ربیع الاول دا مہینہ ہے، اس مہینے دی مناسبت نال ہر خطیب اور مقرر، ہر واعظ، ہر بیان کرنے والا، ہر شاعر، ہر نعت گو، ہر ادیب، لکھاری، قلمکار اپنے اپنے انداز کے اندر امام الانبیاء سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دی شان، حضرت مقام اور حضور دی عظمت کو بیان کریں دے۔ سبحان اللہ۔ جنات میرے محبوب عین، بلکہ حضور دی آمد کو قبل حضور اکرم دی مدح سرائی دا کام شروع ہے، اور انشاءاللہ قیامتی صبح تک میرے محبوب دی عظمت و شان بیان تھی نہیں راسی، مگر ایک گال بڑی حیرانگی دیئے، جتنی عالم گزرین، خطیب گزرین، پیر گزرین، ادیب گزرین، قلمکار گزرین، او حضور اکرم دی شان بیان کریں، لیکن اے دعویٰ کہیں نہیں کی دا کہ میں حضور دی شان دا حق ادا کی دے۔ میرے سامنے ایسے علماء جنہاں نے لفظ محمد دے اتے کئی جلدہ کتابہ لکھیں، اور انہاں اللہ دے بندے کمال کی دے کہ جنہیں لفظ محمد بغیر نکتے دے انہیں سارے جلدیں اندر او الفاظ نقل کیتے نے جن اندر نکتہ کوئی نہیں، مگر بھائی ہما آخر اندر ہاتھ جوڑ بیٹھن اگر سونا اے تھوڑی جی خدمت قبول کرو، باقی تمہاری شان دا ادا نہیں کی سکتا، بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر، بعد مقام اللہ کو لوگ گھٹے کہ اللہ دے پورے کارخانے کائنات کو لوگ زیادہ ہے۔ بھئی آواز رہا تھوڑی کر لو سنی کر دے توجہ میری طرف۔ اللہم صلی علی محمد وعلا آل محمد وبارک وسلم۔ توجہ میری طرف بھائی، اللہ پاک نے آیت کریمہ کے اندر
بڑے عجیب انداز نال سید القونین دی عظمت بیان کی دی ہے. فرمایا یا ایھا النبی، اے میرے عصمت والے پیغمبر، یا ایھا النبی، اے میرے شان والے محبوب پیغمبر، یا ایھا النبی، اے صاحب معراج پیغمبر، یا ایھا النبی، اے روح دو عالم پیغمبر، انا ارسلناکا شاہدن، اساں جناب کو دنیا دندر شاہد بنا کے بھیجے. میں سمجھاون واسطے پیاہ دا، اے نوجوان میرے سامنے ہے. میں پوچھے حضور تساں کون ہے؟ آدھے میں ایم پی اے دا نمائندہ ہاں. تے سونا تساں کون ہے؟ آکھے میں ایم این اے دا نمائندہ ہاں. تے پیارے تساں کون ہے؟ آدھے میں علاقے دے سردار دا نمائندہ ہاں. اللہ فرمائے دے دنیا والو مخلوق دے نمائندے رٹھے ہوئے، آؤ ذرا میں اللہ دا نمائندہ دیکھو. انا ارسلناکا شاہدن، اسا اپنے محبوب کو شاہد بنا کے بھیجے. نمبر 2 و نذیرن، اسا حضور کو نذیر بنا کے بھیجے. اللہ فرمائے دے میرا محبوب شاہدن و مبشرن و نذیرن و داعیاً اللہ بإذنہ، اسا جناب کو داعی اللہ بنا کے بھیجے. سب کو تعلق جڑوا کے ایک اللہ نال تعلق جڑواون والا. اگلی صفت بڑی عجیب ہے، فرمے نے میرا محبوب اسا جناب کو بھیجے و سراج منیرا، سراج منیر بنا کے. انشاءاللہ تفصیل آسی، ذرا اٹھلے پھٹلے تھی بہت میری گال سنو غور دے نال اور پیار و محبت دے نال. ایک باری سبحان اللہ کو میں قرآن پڑھوں. دیکھو برادر محترم خطیب اسلام حسن مولانا قاری محمد کفایت اللہ صاحب، وہ توارے مزاج دے واقف نہ ہن، میں توارے مزاج دے واقف ہاں. کہ توارا سکا تینا توارے علاقے دا ہاں. میرا ڈاٹ کا خاندان بستی حاصل آڑ دے. این واسطے تساں میرے نال کنجوسی بھی نہیں کر سکتے، ہیر پھیر بھی نہیں کر سکتے. محبت نال بولو سبحان اللہ اور ذوق نال. پروردگار عالم نے فرمایا یا ایھا النبی، ماشاءاللہ بڑا پیارا مجمع، سونا مجمع. ذرا ذوق نال محبت نال کو سبحان اللہ اور اونچی آواز نال. ایک باری بڑے پیار نال پڑھو اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم. فرمایا یا ایھا النبی، اے میرے عظمت والے پیغمبر، انا ارسلناکا، اسا جناب کو بھیجے شاہدن. حضرت پیر جی موجود ہیں، شاہد دا مانا گواہ. غور کرنا جلے حضور دنیا تے ہیں، کا بھیجے پاک گھر دے اندر قوم میں 360 بت رکھیا ہویا. لوگ ٹر دے ودن تہا دے ودن، یار تے میرے لاد دی منت نی جو من ڈٹھی، بیا دے تے منات دے نال یاری نی جو لا ڈٹھی، بیا بے بود دنا چاندے تے ہو بول دینا دی منت نی جو من ڈٹھی. اللہ فرمائے دے انا ارسلناکا شاہدن، اے میرا عظمت والا پیغمبر، دنیا کے لات دی عظمت دے گواہ موجود ہیں، منات دی شان دے گواہ موجود ہیں، ہو بول دے نعرے مارنے والے موجود ہیں، لیکن میں اللہ دی وحدانیت دا کوئی گواہ کوئی نہیں. یا ایھا النبی انا ارسلناکا شاہدن، اے شاہدن علی التوحید. وانج میرا سونا محبوب، وانج کے میں اللہ دی وحدانیت دا ڈنکا بجا. عین آمنہ دلال سرکار دو عالم. میں ولادت بیان نہیں کرن لگا. جناب عبداللہ دی پشت وچ سیدہ طیبہ آمنہ دے بطن اطہر دے اندر ماہ ربیع الاول دے اندر حضور پیدا تھے. سیدی قوم قریش، قبیلہ بنی ہاشم،
اس میں گرامی محمد عبدنا جناب عبداللہ دادے سیدنا عبد المطلب امام الانبیاء دی والدہ سیدہ طیبہ جناب آمنہ فرمائیں میرا بچہ میرے پیٹ چاہے حالات بدل گئے کیفیات تبدیل ہو گئے گرمی دے ٹائم چل دیاں بادل سایہ کر کے چل دے پانی بھرن واسطے ویندیاں سطح اونچی ہو ویندیے مشکیدہ بھر کے آندیاں معلوم تھی نے کند میری چواؤن والا کوئی بھی آئے حضرت جناب بی بی آمنہ فرمینن میں درختیں دے نال گزر دیاں آواز آندیے محمد دی اماں سلام ہوئی میں درختیں دے پہاڑے دے نال ویندیاں آواز آندیے محمد دی اماں سلام ہوئی خیر چل دیاں سیدہ جناب بی بی آمنہ فرمینن میرا بچہ 6 مہینے دیو مرد اندر بالکل ٹھیک ٹھاک بولن پہ گن جی میں بڑا بندہ بولیں دے فصاحت دے نال بلاغت دے نال مولانا میں ہاتھ جوڑ بیٹھا میں کہ اماں مولوی دا بال بولے دنیا دی گال کرے پیر دا بال بولے دنیا دی گال کرے تاجر دا بال بولے تجارت دی گال کرے کاشتکار دا بال بولے کاش دی گال کرے تیرا بچہ جو بولن پہ تیرے پتر دی زبان دا پہلا جملہ کیا ہے سیدہ آمنہ فرمینن میرے بیٹے دی زبان دا پہلا جملہ اشہد اللہ الہ الا اللہ میں گواہی رہنا اللہ دے سوا کوئی عبادت لائے کوئی نہیں محبت نارتے بولو نفع دا مالک اور اونچا اور اونچا سارے وڈے پیر فرمینے ہم جو اللہ کو پکارے گا وہ بیڑا اس کا تارے گا جو اللہ کو وسارے گا وہ جیتی بازی ہارے گا ذوق نال بولو موت و حیات دا مالک عزت و ذلت دیون والا کون بارشاں دیون تے روکن والا کون چھک کے بولو دھیاں تے پتر دیون والا کون سارے دل دے گجھے راجے گجانے والا کون خیر تو آواز آندیے تبارک اللذی بیادہ الملک وہو علی کل شیء قدیر مانا سمجھاون واسطے کیا کرنا اللہ فرمائے دے دنیا والو تُساں مگ دے سونے لگ دے وے میں کلہ اللہ دینے سونا لگ دا سب جل اللہ سے خطاب کی دے اللہ فرمائے انتم الفقراء الاللہ تُساں فقیر تے پننے ہے وے عربی دے اندر ترائے لفظ اندر غریب آدمی کی دے ایک لفظ عبد جرا ساری دیوار کماوے تے شام کو کمین مالک دی تھی بنی یہ ہوندے رہندے مسکین یہ ہوندے ملہو ادنا شے جنہیں کو کچھ نہ کچھ ہوئے وجود کا جنڈو گے کپڑے ہوئے سر لکامر جو گا کوٹھا ہوئے پیٹ پالن جو گا کھانا ہوئے ان کو کھیندے مسکین دے علماء فرمینن فقیر ان کو کھیندے جنہی کشائے اپنی نہ ہوئے اللہ فرمیدے انتم الفقراء تواری کشائے اپنی کہنی بیا تا بیا ساہی توارا کوئی نہیں آماڑے ماں میری مرضی نہ آماڑے ماں میری مرضی شاید حضرت دی برکت کو لو دماغ اجگالی پہ آنین امام راوی رحمت اللہ لکھے سچا بادشاہ او ہوندے جنہیں 4 چیزاں گھر دے ہوئے جنہیں 4 چیزاں اپنے ہوئے ذاتی ہوئے نمبر 1 ملک اپنا ہوئے کہیں دا عطیہ نہ ہوئے نمبر 2 فوج اپنی ہوئے کہیں بیت انحصار نہ ہوئے نمبر 3 خزانے اپنے ہوئے کہیں کو لو ادھار نہ چاہے نمبر 3 خزانے دا چابیاں اپنے کو لو ہونے سے کہیں بے دو نہ دیکھے اگر دوستو ساری دھرتی تے نگاہ دوڑاؤ اے جا ہکو نظر دے جنہ نہ ہے اللہ بولو دا ملک کہندہ فوج کہندی خزانے کہندے جابے کہندے قبضہ قدرہ دے اوزرہ قرآن دے دروازے اللہ دا قرآن دے للہ ملک السماوات والارض آسمان و زمین دا ملک میرا ملک میرا اللہ سنیا فوج تری ہے کہ کوئی نہ فرمے للہ جنود السماوات والارض فوج میری اپنی اللہ سنیا خزانے تیرے اپنے ہیں کہ کوئی نہ
فرمایا للہ خزائن السماوات والارض، خزانے میرے اپنے ہیں، اللہ چاہے تیرے اپنے کلو ہن کے کوئی نہ، ایک نہیں میری ایندے اگوں ایندی اوندے اگوں رحمت کلا آوازاں دے لہو مقالید السماوات والارض، چاہے میرے قبضہ قدرت جن تسا منگ دے سونے لگ دے وے میں اللہ دے میں سونا لگ دا۔ سبحان اللہ۔ کون؟ سی سائلہ میں جواب آندے افسر سوتے پہ، دروازہ کھڑ کے کون؟ آخر میں دم کروا منایا پیر سی سوتے پہ، دروازہ کھڑ کے کون؟ آخر میں مسئلہ پوچھنے مفتی صاحب سوتے پہ، اتو آواز آندی ہم تو مائل بکرم ہے کوئی سائل ہی نہیں، ارے راہ دکھلائیں کسے کوئی راہ روے منزل ہی نہیں، لوگے دے دروازے تے وے نیجے رے سوتے پن آدھرہ میرے دروازے تے لا تاخلو سینتوں ولا نوم، نہ نندران دیا نہ کھیلان دیا۔ سبحان اللہ۔ فرمایا اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم سبحان اللہ۔ لا تاخذہ سینتوں ولا نوم، اللہ دے نہ میں کو نیدرہ دیے نہ میں کو گھیلا دیے، سبحان اللہ۔ اللہ سیاں تو نہ تھک دے دیے۔ یہ عرض کی دے جناب موسیٰ کلیم نے رحمت اللہ جوابی لے فقیرات دیکھو کیا میری تھکاور دے نال، اللہ سیاں آخر جاگ دے جو بیٹھے وے، علماء لگن حکم تھے دو گلاس پانی دے چاہ ہتھیں دنر پا کے کھڑ تھی، کلیم کھڑن مٹھی مٹھی ہوا ڈھولیے نیدر آئیے ہاتھ ہلین گلاس تلے ڈھائے پن آنکھ مبارک کھولیے، فرمانے سمجھ آگئی نہ مسئلہ جیتے کو نیدراوے تیرے ہاتھ والا نظام تباہ تھی ونجے جے میں کو نیدراوے تے کارخانہ کائنات تباہ تھی ویسی۔ امام الانبیاء سرکار دو عالمین شاہد بن کے یعنی شاہدن علی توحید اللہ دی وحدانیت دے گواہ بن کے، میری طرف دیکھ سو یہ میں متھے دے جو ہاتھ لے نا این واسطے نا جو میں تھک گیا یہ کچھ آمن پہ ان کو قابو کی تم جو آ پیا ٹرائے گالیاں ایک ہے توحید باری تعالی، بیا ہے وجود باری تعالی، بیا ہے تفرید صفات باری تعالی۔ غور کرا ہے پہلا مسئلہ ہے وجود باری تعالی جو اللہ ہے، بے شک سبحان اللہ۔ یہ قوم دنیا میں وادی کارخانہ کائنات آپے چلدا پہ مسلمان دا عقیدہ نا او ہے تے سب کچھ ہے جی او نہیں تے کچھ ہی۔ پہلا مسئلہ وجود باری تعالی، دوسرا مسئلہ توحید باری تعالی ہے تے کلا ہے، سر لوڈن تے زور دیتی پہ وے سبحان اللہ۔ بے شک۔ دوسرا مسئلہ توحید باری تعالی ہے تے کلا ہے، اور تیسرا مسئلہ تفرید صفات باری تعالی جیرا صفتاں ہوں جائن بھی کہیں اٹھائے۔ بے شک سبحان اللہ۔ حضرت امام شافعی رحمت اللہ علیہ بیٹھن ایک بندہ ہے وہاں کے امام صاحب میں تو ایک سوال کرے نا لیکن نہ میں قرآن منے دا نہ میں حدیث منے نا، عقل نال میں سوال کرے ساتھ میں کوئی عقلی طور پہ سمجھو مار کہا اللہ جا کروڑا رحم تو ہمیں علماء امت جو تھے، اللہ نے ہر دور دے اندر ایسے افراد پیدا کیتن جنہیں دین دی خدمت کی تھی، لہذا علماء کو پرے نہ تھے کرو اور عقیدے دے محافظ علماء اور اعمال کے پہرا دیون والے علماء اور اخلاق و کردار کو بڑھاون والے علماء اللہ تعالی فوت ہیں دے قبر کو منور فرماوے، زندہ ہیں جیرے اللہ انہیں کو صحت و عافیت والی زندگی نصیب فرماوے، انہیں دے بغیر نہ سوڑے لگ دے ہیں نہ کہیں کم دے سے۔ آکے امام صاحب مسئلہ دساؤ لیکن عقل نال، فرمانے دس کیا مسئلہ ہے؟ آخر میں کوئی دلیل چاہی دیئے جو اللہ دا وجود ہے، اور غور کرو امام صاحب فرمائے سمجھے نا اور ذرا دار سنو امام صاحب دی فرمانے دیکھو ایک بیر دا درخت ہے، این درخت کو بکری کھان دیئے
مینگنیاں کڑھیں دیئے ہی درخت کو ماکھی دا گھون کھان دے ماکھی کڑھیں دے ہی بیر کو ریشم دا کیڑا کھان دے ریشم کڑھیں دے ہی بیر کو ہرن کھان دے مشک کڑھیں دے غذا ہیک کے چیزہ چار کا نکل دیں معلوم تینے ہے نہ کوئی کاریگر جرا نظام کائنات کو سنبھالی ویسے میرے محترم دوستو پہلا عقیدہ وجود باری تعالی اور نمبر 2 توحید باری تعالی جو ہے دے کلھائے اللہ دا قرآن دے لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا یہ رب دے سوا کوئی بیا معبود ہوئے ہاں کارخانہ کائنات دا نظام تباہ تھی ونجہ اے جو چلدا پہ پورا انتظام جنال معلوم تھی دے ایک کے سارے کائنات کو سنبھالن والا اور تیسرا عقیدہ تفرید صفات باری تعالی لفظ اوکھا ہے مفہوم بالکل سوکھا ہے ایدہ معنی جرہ صفتہ اللہ جائیں او صفتہ اللہ دے مخلوق چکائے نہیں سارا خالق کون اللہ ہولے ہولے نا اللہ اور ذوق نال اللہ اور شوق نال اللہ اور محبت نال اللہ دل چو آواز آوے اللہ 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 منہ رل کے چاکھو اللہ 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 کے نا دی محبت نصیب فرماوے بڑے فرمینن اللہ دا نا اتنا پکاؤ تھوڑا جو آوے زبان رکھے اللہ ٹھوکر لگی ہے زبان رکھے اللہ ہاتھ بھی چکے شاید ہے پہ یہ زبان رکھے اللہ گاڑی کو بریک لگی ہے زبان رکھے اللہ والامید دل زندگی کو بریک لگ سی والی زبان پہ ہو سی اللہ 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 بڑا لجپال ہے اللہ سارے سلسلہ عالیہ دے تاجدار حضرت خواجہ غلام علی دہلوی رحمت اللہ علیہ دے حالات طیبات لکھے نے حضرت ایک نیوار نہر دے کنارے دے بیٹھے ہیں ایک گندی عورت لباس فاخرہ زیب تن کر کے چنگے کپڑے پاتے نال گزریے حضرت اپنی مستی میں مست بیٹھے ہیں ہاتھ میں لکیڑے پانی دنر لکیڑے بیٹھے مرینن کہ اپنے یار دا نا بیٹھے چاہنن کیا ہے زبان تے یہ بزرگ بھی زبان آپ کا بھی اللہ آپ کا زبان نا اور محبت نا آج بول کل نبولے سیا اللہ 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 چھین کے اڑتے بندائیں بائیں وہ گندی عورت جو گزری ہے چھیڑک پانی دی اڑی ہے انہیں جسم تے ون پئیے کپڑے تے ون پئیے تو انہیں زبان کو لے نکلے اوہو انہیں نال والے پوچھے کیا گال ہے اکہ فقیر پانی میں لکڑ ماری ہے چھینٹ کا اڑین میرے کپڑے برباد تھی لیکن ان کو غصہ لگے ان آ کے حضرت دی توہین کی ہے چند قدم تو لین پیٹ دی درد پائے گے وہ عورت سیدہ دوپٹہ اتار کے حضرت قدمے چاہ سٹے دیے آدھے فقیر صاحب مہربانی کرو خیر کرو جہاں کچھ کیتے تساں کیتے حضرت والد گرامی قدر فرمینے ہیں جہاں مقر ہے وہاں فقر نہیں جہاں فقر ہے وہاں مقر نہیں وہ تو اللہ دے ولیان فرمینے میری بھیڑ میں کچھ نہیں کیتا نمائتا ہوں دا عبد ہاں میں کیا کر سکتا یہ لے عورت نے زیادہ مجبور کی دے فرمینے پردہ بنا کے برکہ جوڑ کے قریب آبے میں نیڑے آ بیٹھیے آدھی حضرت صاحب مہربانی کرو فرمینے میری بھین
میں بیٹھا نہر دے کنارے تے اپنی مستی وچ مست ہم یار دا نا بیٹھا چینا ہم لکڑ مریندا بیٹھا ہم چھینڈ کا اٹھ جا پہ ہم میں کو پتہ کہنی تو نار گزریاں چھینڈک تیرے کپڑے دے گئیے دلے چھینڈک تیرے کپڑے دے گئیے عمرے تیرے یار کو کاوڑ لگ گئیے وال تیرے یار آکے میں کو چاٹ ماریے میرے یار کو کاوڑ لگ گئیے من کان للہ کان اللہ لہو جرا اللہ دا تھی میں اللہ ہوں دا تھی رہے سبحان اللہ میرے محترم دوستو پہلا مسئلہ وجود باری تعالی نمبر 2 توحید باری تعالی یہ بڑا اہم مسئلہ ہے دیکھ اللہ سجدے دلائے کون اللہ اور اونچا اللہ نظر دلائے اللہ نیاز دلائے اللہ سور دلائے اللہ پکار دلائے اللہ منت دلائے اللہ منوتی دلائے اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ حضرت جی میں عام طور تے جلسے میں کہتا جی میں ماں تے پیو اپنے بال دی انگل پکڑن لیکن انگل پکڑ کے ای میں ٹورا نہیں سکھے دے جی میں قرآن مومن دی انگل پکڑ کے عقیدے سکھے دے بھول گئی قوم تے رول گئی قوم ناتے وچ ڈوڑھے وچ ماہیے وچ جھوٹے قصے وچ ہر شے غلط تھی سکتی ہے لیکن نہ سیدہ قرآن غلط تھی سکتے نہ سونے دی زبان غلط تھی سکتی ہے آدھرا قرآن دے دروازے تے فرمایا یا ایوہ الناس اے اولاد آدم اعبدوا ربکم الذی خلقکم پوجا کرو اپنے رب دی جے کو آپ کو پیدا کیتے والذین من قبلکم جے تمہارے پیو ماں کو پیدا کیتے وال اے نہیں آکھا کماؤ تے کھاؤ زمین کو فرش بڑھائے آسمان کو چھت بڑھائے انزل من السماء ماء رحمت والی بارش لیتی ہے کان کھول کے توجہ نہ سنو یہ زمین دندر لوا سٹو زمین کھا ونجے زنگ لگ ونجے نرم دانا کڑنگ دا سٹو اتو آواز میں خبردار ضائع نہیں کرنا ایک دیوان ایدہ کام میں 100 والا دیوان سادہ کام میں ذرا میں گزارش کے رساں بولن دی محبت نال بولو سا کو پیدا کرنے والا کون سارے ماں پیو کو پیدا کرنے والا کون زمین کو فرش بناون والا کون آسمان کو چھت بناون والا کون یہ رحمت والی بارش دیون والا کون ایک ایک دانے دا 100 دانا کرنے والا کون ساری صورت بقرہ دا دعوت خلاصہ اللہ دے سب کچھ دیدا آئے آئے سبحان اللہ کھیتیاں سر سبز ہیں تیری غذا کے واسطے چاند سورج اور ستارے ہیں ضیاء کے واسطے جانور پیدا کیے تیری وفا کے واسطے سارا جہاں تیرے لیے اور تو خدا کے واسطے اللہ فرمائے سب کچھ تیرا سبحان اللہ گندم تیری مکھن تیرا ملائی تیری دودھ تیرا دہی تیری اناج تیرا فروٹ تیرا اللہ فرمائے سب کچھ تیرا بس میرا ہی تو مطالبہ ہے فلا تجعلوا للہ اندادا میں اللہ نال کئی کو بھائیوال تے شریک نہ بناوی وہ ذات جی اللہ ہے جو صفات وجوی شاید اقبال ہی کو فرمائن کہ میری آنکھ کو نور ملے نہ ملے میرے دل کو سرور ملے نہ ملے پر اتنا غرور ضرور ملے کہ جھکاؤں نہ کہیں لوح جبی دیکھ بندے بیٹھے ہوئے نمازیں پڑھن والے انہیں انشاءاللہ عشاء دی نماز پڑھ سو عشاء دے فرضیں دے کتنی سجدے بول بول ظہر دے عصر دے فرضے دے مغرب دے فرضے دے فجر دے فرض دے میں تھوڑے کو پوچھتا ہوں جے ظہر دی نماز بندہ پڑھے 7 سجدے نہ کرے 7 سجدے کر رہے تے بس ایک سجدہ نہ کرے نماز تھی ویسی نہ ہوں گی کہنا انہیں 2 بزرگیں قسم چاہتی ہے نہیں بولنا چپ کر کے بیٹھا اللہ مہین نہیں میرے آپ لیکن بس اللہ دی قدرت ہے
اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم. غور کرو میرے سونے، بندہ 7 سجدے کرے تے ایک نہ کرے نماز تھی سی. مغرب دے 6 سجدے ہیں، 5 کرے تے ایک نہ کرے نماز تھی سی نہ تھی سی. صحیح ہے مسئلہ. یہ نماز جنازہ پڑھنا پہ ونجے، نیت کرنے 4 تکبیر نماز جنازہ، ان دے اندر بندہ 3 تکبیرہ انیا کھے تے ایک سجدہ کرے، وہ تو تھی ویسی تھا کہنا. کری سوچے وے کیوں اتھا بغیر سجدے دے قبول نہیں کرے دا، اتھا خدا سجدہ کرا نہیں دے دا. ان دی وجہ ہے ابو ابے دا جنازہ، اماں دا جنازہ، مرشد دا جنازہ، استاد دا جنازہ، ولی دا جنازہ، قطب دا جنازہ، تابی دا جنازہ، محدث دا جنازہ، صحابی دا جنازہ. اللہ دی غیرت گوارہ نہیں کرے دی، کھاوے میرا تے بتھا کہیں غیر دے سامنے جھکاوے. اللہ اپنی نماز کو سجدے کو خالی کر دینن، لیکن تیرا بتھا کہیں غیر دے سامنے گوارہ نہیں کرے. ابا جی دی گال میرے دماغ ہے جانی پئیے. حضرت فرمینے ہن سوڑھی منج کئی لاکھ روپے دی جلے کھاسی سر جھکے سی تے کھاسی. فیصلہ آباد دی یا فریدن دی بہترین گائے ساہیوال نسل دی سر جھکے سی تے کھاسی. فیصلہ آباد یا سوڑیاں بکریاں سر جھکے سن تے کھاسن. سرگودے دے وڈے کرنے والی بھیڑ سر جھکے سی تے کھاسی. شیر ببر سر جھکے سی تے کھاسی. چیتا سر جھکے سی تے کھاسی. سوڑا مور سر جھکے سی تے کھاسی. سارے گھر دی ککڑی سر جھکے سی تے کھاسی. ہر شے واسطے حکم ہے سر جھکا تے کھا. یہ لئے انسان دی واری ہے یہ. اللہ فرمیدے میں تے کو 1.5 فٹ دا ہاتھ لا دے سا ای کو گوتے کر اے آپے گھران بھنے سی، اے آپے بھاجی پوڑے سی، اے آپے تیرے منہ دندر گھرنا سی. ہر شے روزی دے سامنے جھکے تے روزی دے سامنے نہیں جھکنا، روزی دے والے اللہ دے سامنے. سبحان اللہ کو میں قرآن پڑھا. پروردگار عالم نے فرمایا لا تسجدوا للشمس ولا للقمر. ہے سچے قرآن. پتہ نہیں کیوں لوگ قرآن کو چھوڑ گئے. فرمایا لا تسجدوا للشمس ولا للقمر. سورج دے سامنے سجدہ نہ کری، چاند دے سامنے سجدہ نہ کری. متا سورج دا نور پسند آونی، متا چند دی لمانیت کرو دھوکھا کھا بہیں. لا تسجدوا للشمس ولا للقمر. اللہ سیاں سجدہ کروں کہندا اور ذرا قرآن دے دروازے تے رحمت کو جواب مل دے واسجدوا للہ. متھا تیرا ہوئے تے دروازہ میرا ہوئے. پہلا مسئلہ وجود باری تعالی، دوسرا مسئلہ توحید باری تعالی، تیسرا مسئلہ تفرید صفات باری تعالی. امام الانبیاء توحید سنوئیے، نبی سے رسالت بیان کی دیئے. ٹائم بہت سارا تھی گئے کہ میں اور صبر کر کے انشاءاللہ ظاہر پیر پہنچنا ہے. میرے اے ظاہر پیر نہ بڑا حضور دی عظمت و شان انشاءاللہ میں امید حضرت صبح بیان فرمے سے. میں تو کوئی ایک گال کرے نا حضور دے متعلق. جنت دے 8 دروازے ہیں. یہ تبلیغی جماعت والے تو کو پکوئی بدل. جنت دے 8 دروازے. جرا نمازہ بہوں پڑھ دے ہو نماز والے دروازے کو لو، جرا خیرات بہوں کریں دے ہو خیرات والے دروازے کو لو، جرا حج بہوں کرے سی حج والے دروازے کو لو. اچھا ایک آدھ مفتی صاحب مطلب میں بھول بنجائیں گال کو تھی یاد کرائے جو جنت دے حضرت میں پڑھ دا کیا ہم ایک بہت بڑے بزرگ گزر سید احمد کبیر رحمت اللہ علیہ. سید احمد کبیر رحمت اللہ علیہ او فرمیندن میں خواب جنت کو رٹھے تے میں رٹھے جنت دے ہر دروازے تے رش ہے. نماز والا دروازہ ہے رش ہے، روزے والا دروازہ ہے بھیڑ ہے، حج والا دروازہ ہے بے پناہ رش ہے، صدقہ کو خیرات والا دروازہ ہے بہو رش ہے. بندے تے بندہ چڑھیا پہ ونجا دی راہ تے واہ کائنی. احمد کبیرہ دے میں کھڑا ہاں میں کہ چلو بے پاسوں جنت دا معائنہ کروں.
میں جو گیاں پچھوں ایک دروازہ کھڑا بالکل خالی ہی کوڑ ڈکوڑ بندے آدھے ویدے پہ ہاں جنت دے ہر دروازے تے رش ہا لیکن ایک دروازہ ہا جن دے اندر بھیڑ کہنا ہے رش کہنا ہے بس ہی میں چند قلیل بندے آدھے ویندے پہ ہن فرمیدن میں حیران تھی گیا یہ کیری شاہدہ دروازہ سی میں جو اتے رٹھے لکھا کھڑا باب التواضع ہے یہ آجی دا دروازہ ہے ان کی ساری دا دروازہ ہے اتو اور ٹپسن جنہیں دے دل دندر تکبر کوئی نہیں اتو اور ٹپسن جنہیں دے دل وچ وڈائی کوئی نہیں معلوم تھی نے نمازی بہوین اپنی میں مٹاون والے گھاٹے ایسا اپنے پیریں کو لوگ ہیں میں مارن کی دے شاید والے دماغ کل اچھی نہ ہوئے اللہ کرے میری گال سارے دو دشمن ہیں ایک کے نفس بھی ہے شیطان ایک کے نفس بھی ہے شیطان اے شیطان بھج دے اللہ اکبر اکھننا شیطان بھج دے لا حول ولا دے پڑھنا شیطان بھج دے آخری دو سورتیں دے پڑھنا شیطان بھاجویں دے آیت الکرسی دے پڑھنا لیکن جرا نفس ہے نا ای کو لکھ واری آیت الکرسی پڑھ کئی والی آخری دو سورتہ پڑھ ای کو لا حول ولا پڑھ کے پھکارے دے اے نفس رام نہیں تھی دا اے نفس مرد شیخ دی توجہ نا خواجہ غلام فرید سے فرمائے دے بن مرشد کامل دے کہے ماریا چور اندر دا اللہ 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 فرمائے دے بن مرشد کامل دے کہے ماریا چور اندر دا ادھر اندر والا چور نفس اے صالحین تے اولیاء اللہ دی توجہ نال کر دے یہ بہت سارے واقعات ہیں جگر مراد آبادی بہت عظیم شاعر ہر او مرز جگر میں جری ایک شاعر آوارہ دے اندر ہوں دیئے یلی عمر دا آخری سا تھے باہروں نکلیا کھڑے تھے مونجھا باندھا کمتر صحبہ دے نیک نصیب جنا دے ہوں دے بنویں دے نیک سبب دے باہروں نکلے حضرت خواجہ عزیز الحسن مجذوب رحمت اللہ علیہ گزر پن انہیں ڈٹھے دے فرمائنے جگر خیریت تو ہے بہت پریشان ہو میں کہ یار ساری زندگی ضائع کر بیٹھا دل آہدے کی تھئی ون کے انسان بنا بڑے پیر صاحب رحمت اللہ علیہ سنوینے ہم قطب القطاب حضرت خواجہ محمد عبد المالک رحمت اللہ علیہ کہ بڑے پیر حضرت خواجہ فضل علی فرمینے ہم جلے مولانا عبداللہ بہلوی رحمت اللہ علیہ میرے کو آئے میں پوچھے مول صاحب کیا کرنا نہیں آدھے حضرت میں انسان بننے کے لیے آیا اللہ انسان بننے واسطے آیا اگر اللہ سب کو انسان بنا لے نا یہ دنیا بھی سونی تے آخرت دنیا بھی سونی تے قبر بھی سونی تے عقبہ بھی سونی خواجہ عزیز الحسن مجذوب نے فرمایا اگر انسان بننا ہے تو انسان بنانے کی فیکٹری تھانہ بھمن میں آؤ میرے ساتھ چلو اتا حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ بیٹھے ہیں حضرت تھانوی دی بیعت تھی وہاں شیر دی مجھ کو ہاتھ لاونا خواجہ صاحب مرید ہن تعلق دار ہن ہاتھ جوڑ بیٹھن حضرت بیعت کر لو آدمی بڑا کام کا ہے اگر یہ بن گیا فائدہ ہوگا حضرت نے مراقبہ فرمائے سر مبارک چاہتے رہے فرمائے برا ہو مقدر جا آگے جگر بیعت ہونی ہے جی حضرت بیعت ہونی ہے لیکن میری ایک شرط ہے میں شراب نہیں چھوڑوں گا جگر بیعت تھی نے آدھے میری ایک شرط ہے میں شراب نہیں چھوڑوں گا میں جہاں کوئی چندرہ ہویا ہوا کہ واہ بیٹھا توبہ کرانا ہے بیٹی تے بیعت تھی مانا ہے بیٹی شراب تو چھوڑے دا نہیں بھی حضرت آن حکیم الامت وہ سمجھ دے بیٹھے ہم جلے چراغ جلیا اندھیرا آپے ختم کی جلے سورج چڑھا رات آپے ختم کی ویسی جلے صحبتیں چاہیا برائیں آپے چھوڑ ویسن پر میں اچھا کوئی بات نہیں جگر مسجد میں نہیں پینی یہ اللہ کا گھر ہے مدرسے میں شراب نہیں پینی یہ لوگوں کے زکوٰۃ خیرات کا بنا ہوا ہے میری بیٹھک میں چلو وہاں پیتے پلاتے رہو یہ میرے اپنے پیسوں کی ہے حضرت تھانوی رحمت اللہ تعالی علیہ دے حالات لکھے نے آپ جگر کو کھن کے اپنی بیٹھک دے اندر شراب دی بوتل سامنے فرمانے جگر یہ میرے پیسوں کی بنی ہوئی ہے پیتے پلاتے رہو گھر دے اندر تشریف گھن گن 2 رکعت نماز صلاۃ الحاجت
اللہ اکبر سبحانک اللہ اعوذ باللہ بسم اللہ سورۃ فاتحہ حضرت کھیوچو ہنجو ہندن من یجیب المستر اللہ تیرے سوا کون ہے میرے دکھے کو سنن والا یا اللہ میری مسجد اندر نمازی آنن اللہ اللہ کرنے والے آنن قرآن دے قاری آنن حدیث دے محدث آنن اللہ مہربانی کر جگر دے دل کو تبدیل فرما دے اور بڑی مشکل پہ دم مشکل تو مشکل ہو گئی مشکل ادھر دیکھا ادھر مشکل ادھر دیکھا ادھر مشکل بتا میں اب کدھر جاؤں جدھر جاؤں ادھر مشکل میرا مشکل کشا تو ہے میری آسان کر مشکل اللہ سیاں مہربانی کر جگر دے دل دے اندر تبدیلی پیدا فرما دے نہ کوئی مراقبہ نہ کوئی مجاہدہ نہ حالی کوئی بیعت سبحان اللہ توجہ میری طرف دعا منگیے نہ سونگین وڈے ویلے دا ٹائم حضرت تھانوی آئین اٹھے نے جگر بیٹھے حضرت نے توجہ فرمائیے لے کے فرمینے جگر پی لی بس جملے آنکھن دی دیر ہی بے ساختہ دھور نکل گئی ہے جگر دی اور رو کہہ دے تو نے کیا آتش حل کردہ بلا دی ساقی پھونک ڈالا ہے جگر آگ لگا دی ساقی آدھے حضرت میری توبہ دے گواہ ہو بنیو آج دے بعد میں شراب نہ پیساں تیری میری گال دندر او اثر کہنی جیری فقیر دی توجہ دندر اللہ نے تاثیر رکھی ہے گال کیا ہے 8 دروازے ہیں جنت دے ہر عبادت کرنے والا زیادہ اپنے دروازے کو وسیع غور کرا ہے لیکن جیرا راہ جنت دعا دے اندہ دروازہ ہی کوئے سمجھے سو میں بالکل سادے لفظ بیٹھا تھا جنت دے دروازے 8 ہیں ایک وعدہ مسجد ہے فرض کرو ایدے 4 دروازے ہیں لیکن جیرا راہ آندے وہ راہ دا دروازہ ہی کوئے جنت دے 8 دروازے ہیں لیکن جرا راہ جنت آندے ان دا دروازہ ہی کوئے اور ان دا نائے غلامی مصطفیٰ ان دا نائے اطاعت مصطفیٰ ان دا نائے تابداری مصطفیٰ ان دا نائے فرما برداری مصطفیٰ فرما برداری ہو سی تے ان راہ کو لو کوئی ٹپانڈے سی جنت دی گالی پچھویں اگر خدا نہ خواستہ حضور دی سنت طیبات عمل کہنی ان راہ دے کہیں نہیں آمنے بنا اے بزرگان دین دے محافل اس واسطے ہونے تاکہ اپنے اقابت بیانہ سنوں اللہ اللہ کروں نفس و شیطان دے چکر کو لو ساں بچوں سارے اندر جنہیں روحانی امراض ہیں اللہ والے بیان کریں اساں انہیں تے عمل کر کے انہیں روحانی امراض کو لو بچوں میں دعا مانگنا اللہ ان سالانہ اجتماع کو اپنی بارگاہ اندر منظور و مقبول فرماویں سارے بھائی حکیم اللہ وسائے صاحب اور پیر طریقت حسمان عبد المعبود شاہ صاحب آزاد سالانہ تسا حضرات دی سرپرستی فرمینن اللہ پاک انہیں دا سایہ تا دیر سلامت رکھے اللہ جماعت ہوں انہیں جوڑ کے رہن دی توفیق دے وے اللہ تبارک و تعالی این گناہگار ہوں تسا تمام احباب ہوں قدم قدم تے اپنی رضا نصیب فرماویں آمین برحمتک یا ارحم الراحمین وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم مختصر حلقہ ذکر حضرت صاحب کرویسن